العلم نور العلم نور العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلے سبق میں افعال تعجب کا بیان پڑھا. آج ہم انشاءاللہ اسماء عاملہ کے تعلق سے پڑھیں گے. بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ باب صوم در عمل اسماء عاملہ. تیسرا باب ہے اسماء عاملہ کے عمل کے بارے میں، اور وہ کتنے ہیں؟ وہ 11 قسم است، اور وہ 11 قسمیں ہیں، یعنی اس کی 11 قسمیں ہیں. وہ 11 قسموں پر ہیں اسماء عاملہ، یعنی وہ اسماء جو عمل کرتے ہیں. تو عامل لفظی کی 3 قسمیں تھیں. اسماء عاملہ میں سے یا تو عامل کیا ہوں گے؟ حروف ہوں گے. وہ ہم نے باب اول میں پڑھ لیا. کیا ہے؟ عمل کرنے والے افعال ہوں گے، ہم نے اس کو باب دوم میں پڑھ لیا. اب تیسرے باب میں پڑھ رہے ہیں کیا؟ اسماء، یعنی عامل کی 3 قسمیں ہیں، حروف، افعال، اسماء. تو حروف کی بحث کو بھی پڑھ لیا ہم نے، اور افعال کی بحث کو بھی پڑھ لیا. اور اب جو پڑھ رہے ہیں وہ اسماء عاملہ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی وہ اسماء جو عمل کرتے ہیں. عمل لیتے نہیں ہیں، عمل دیتے ہیں ماں باپ کو. اب کیا دیتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. اول یعنی اسماء عاملہ کی کتنی قسمیں تھیں؟ 11 تھیں. ان 11 میں سے پہلی قسم بیان کر رہے ہیں. اول اسماء شرطیہ بمعنی ان. پہلی قسم ہے اسماء شرطیہ جو کس کے معنی میں ہو؟ ان کے معنی میں، یعنی جو ان معنی دیتا ہے، جو ان عمل کرتا ہے وہی یہ اسماء عمل کریں گے جو بیان کر رہے ہیں. یعنی ان کیا کرتا تھا؟ 2 فعلوں پر داخل ہوتا تھا، دونوں کو مجزوم کرتا تھا. جیسے ان تضریب اضریب، وہی یہ کریں گے، وہی یہ کریں گے. اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. بتا رہے ہیں اول اسماء شرطیہ بمعنی ان. پہلی قسم اسماء شرطیہ ہے جو ان کے معنی میں ہوں گے، یعنی اسم ہوں گے لیکن شرط کا معنی دیں گے. وہاں 9 است، اور وہ کتنے ہیں؟ 9 ہیں. من و ما و اینا و متا و ایون و انا و ازما و حیثما و مہما. ان کا ترجمہ ہم مثالیں جب پڑھیں گے ان میں فٹ ہو جائے گا. لیکن آپ نے من اور ما، من اسماء استفہام میں سے بھی پڑھا، ما کو اسماء استفہام میں بھی پڑھا ہے، من اسماء موصولہ میں بھی پڑھا آپ نے، اور اسماء شرطیہ میں سے بھی ہے. تو یہ قرائن کے اعتبار سے معلوم ہو جائے گا، سیاق و سباق کے اعتبار سے معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر من شرطیہ ہے یا من موصولہ ہے یا من استفہامیہ ہے. آگے بیان کر رہے ہیں فعل مضارع را بجزم کنن. یہ فعل مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ جزم کرتے ہیں. یعنی مطلب کہ وہ فعل مضارع پہ داخل ہوں گے تو فعل مضارع کو جزم کریں گے. جیسے ان فعل مضارع پہ داخل ہوتا تھا، فعل مضارع پر داخل ہوتا تھا، صحیح ہے، اور وہ فعل مضارع کو کیا ہے؟ مجزوم کرتا تھا. ایسی اسماء شرطیہ بھی فعل مضارع پہ داخل ہوں گے اور فعل مضارع کو مجزوم کریں گے، اور 2 فعل پہ داخل ہوں گے. چون من تضریب اضریب، معنی کیا ہوگا اس کا؟ من تضریب اضریب، جس کو تو مارے گا میں ماروں گا، جس کو تو مارے گا، ہاں صحیح ہے. من تضریب اضریب، جس کو تو مارے گا میں ماروں گا. تو من تضریب اضریب کی تو 2 فعل پہ داخل ہوا، تضریب اضریب. پہلے والے کو شرط بولیں گے، دوسرے والے کو جزم بولیں گے. یہاں پر ترکیب کیا کریں گے؟ تو من تضریب اضریب کی ترکیب ہوگی من اس میں شرط، مفعول فی مقدم، مفعول بھی مقدم، مفعول بھی مقدم. تضریب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر شرط. اور اضریب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو. یہ ترکیب ہوگی، اس میں آگے ترکیب. تو جس کو تو مارے گا میں ماروں گا.
وما تفعل افعل، اور جو تو کرے گا میں کروں گا. اس کی ترکیب بھی آسان ہے. کیا ہے؟ من اس میں شرط، مفعول بھی مقدم، تفعل فعل فاعل سے مل کر اور مفعول بھی سے مل کر شرط، اور افعل فعل فاعل سے مل کر جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. شارٹ کٹ میں ترکیب ایسے ہی کر رہا ہوں نا، سمجھ لینا. وَأَيْنَ تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. تو آئینہ کیا ہے؟ یہ اس میں شرط کیا ہے؟ اس میں شرط ظرف مکان مفعول فی مقدم، اور تجلس فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر کیا ہے؟ شرط. اور اجلس فعل فاعل سے مل کر جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. آئینہ کے ساتھ کبھی ما زائدہ داخل ہو جاتا، جیسے کیا ہے؟ اینما تکن اکن. تو آئینہ تھا، ما زائدہ داخل ہو گیا. اینما تکن اکن، جہاں تو ہوگا میں ہوں گا. ہیں؟ نہیں، ما زائدہ ہوگا. صحیح نا؟ کیا ہے؟ کیا اینما تکن اکن، تکن مجزوم ہوا تو اکن بھی مجزوم ہوا. وہ تو الگ ہے، وہ عامل ضعیف ہوتا ہے انا. جب مائے کافہ آ جائے گا تو اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، کیونکہ وہ عامل ضعیف ہے. اگر اس میں فصل ہو جاتی ہے کسی کے ذریعے، اللہ کے ذریعے، صحیح ہے، یا کسی اور چیز کے ذریعے، تو اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. وَمَتَى تَقُمْ أَقُمْ، جب تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا. تو متا اس میں شرط ظرف زمان مفعول فی مقدم، تقم فعل فاعل سے مل کر فعل فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر شرط، اور اقم فعل فاعل سے مل کر جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. ترکیب آگے سمجھ میں نہ تو پوری ترکیب کیا ہے؟ متا اس میں شرط ظرف زمان مفعول فی مقدم، تقم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر کیا بنے گا؟ شرط. اور اقم فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. دیکھو تقم یہ حاضر کا صیغہ اور کیا اقم متکلم کا صیغہ، دونوں میں ضمیریں واجب الاستتار ہوتی ہیں. دونوں میں ضمیریں کیا ہے؟ ہاں، ہمیشہ کیا پوشیدہ رہتی ہیں اس میں. تو اقم فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. وَأَيُّ شَيْءٍ تَأْكُلُ آكُلُ، جو تو کھائے گا میں کھاؤں گا. تو ایو مضاف، شیئن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی مقدم. تاکل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر شرط. آکل فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. اب یہاں پر ایو شعین، ایہ شعین نہیں پڑھیں گے ہم. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے ایون ایتن مبنیات میں بیان کیا ہے، اور کہا بنا کے تم جان لو ایون ایتن کیا مورب ہے، اور مبنیات میں بیان کیا تو وہاں پر نومید کے شروع میں وہ بیان کیا تھا. حاشی میں اس کا اعتراض ہے کہ ایون ایتن کی 4 حالتیں ہیں، جن 4 حالتوں میں سے ایک حالت کیا مبنی کی ہوتی ہے. تو یہاں پر مبنی والی صورت ہے، یعنی مبنی والی صورت یہ تھی کہ جب ایو کا مضاف الیہ مذکور ہو اور صدر صلہ محذوف ہو تو ایسی صورت میں ایون کیا مبنی ہوگا. تو اب یہاں پہ ایو کا مضاف الیہ شیئن کی شکل میں مذکور ہے، اور صدر صلہ اگر انتا وہ آتا انتا وہ محذوف ہے. جب محذوف ہے تو کیا پڑھا جائے گا؟ مبنی. اور کس میں مبنی ہوگا؟ مبنی برسم. حالانکہ مفعول بھی واقع ہو گیا، ایہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایہ نہ کر کے ایو آیا. سمجھ گیا؟ وَأَنَّا تَكْتُبْ أَكْتُبْ، انا یہ آئینہ کے معنی میں آتا ہے. انا تکتب اکتب معنی کیا ہوگا؟ جہاں تو لکھے گا. آئینہ معنی کہاں آتا ہے، صحیح نا، اور انا معنی جہاں آتا ہے. لیکن آئینہ کے معنی آئینہ کی طرح ہوتا ہے، تو جہاں کہاں ایک ہی بات ہے نا. تو
کیا ہے انا تکتب اکتب, جہاں تو لکھے گا میں لکھوں گا. تو جہاں جگہ پتہ لگ کر رہا نا, تو انا اس میں شرط کیا ہے ظرف مکان مفعول فی مقدم, ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو مفعول فی بنے گا. تو انا اس میں شرط ظرف مکان مفعول فی مقدم, تکتب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر اسم انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر شرط, اور اکتب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط, وہ جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. انا کبھی کیفہ کے معنی میں آتا, جیسے کہا انا زیدن یعنی کیفہ زیدن, زید کیسا ہے, صحیح ہے. کبھی من اینا کے معنی میں آتا انا, جیسے انا لکی ہذا یا مریم انا لکی ہذا, اے مریم تیرے لیے بچہ کہاں سے ہے, تو من اینا کے معنی میں آیا. تو انا کبھی من اینا کے معنی میں آتا اور کبھی کیفہ کے معنی میں آتا ہے. اور انا ویسے تو اینا کی طرح عمل کرتا ہی ہے, اینا کی طرح تو معنی دیتا ہی ہے, یعنی اینا اور انا کا معنی ایک ہی ہے اصل معنی. وَإِذْمَا تُسَافِرْ أُسَافِرْ, جس وقت تو سفر کرے گا تو میں سفر کروں گا. جس وقت, وقت کا معنی ہوا تو بدلا ازما کیا ہے ظرف زمان ہے. تو ازما اس میں شرط عامل ہے, کیونکہ تو سافر کو مجزوم کر رہا ہے نا, عامل اسماء عاملہ میں سے ہے. تو اس ازما اس میں شرط ظرف زمان مفعول فی مقدم, تو سافر فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر کیا شرط, اور اسافر فعل فاعل سے مل کر جزا, شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. وہی سما تقصد اقصد, جہاں کا تو قصد کرے گا میں قصد, یعنی جہاں تو جائے گا میں جاؤں گا. تو ہائی سما کیا ہوگا, ہائی سما جہاں اس میں شرط ظرف مکان مفعول فی مقدم, تقصید فعل فاعل سے مل کر وہ تقصید فعل مضارع معروف اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر شرط, ایسا کرو صحیح نا. اقصد فعل فاعل سے مل کر جزا, شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگی. مہما تقعد اقعد, مہما تقعد اقعد معنی کیا ہوگا, جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. تو مہما, تو اب کیا ہوا اس میں شرط, مہما جگہ کا معنی دے رہا جہاں, تو ظرف مکان جب ظرف مکان ہے تو مفعول فی واقع ہوگا. تو مہما اس میں شرط ظرف مکان مفعول فی مقدم, اور تقعد فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر اسم انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر شرط, اور اقعد فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا ہے جزا, شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. یہ ہوا صاحب اسماء عاملہ کی پہلی قسم. اور اسماء عاملہ کتنے ہیں, یہ 9 ہیں. کتنے ہیں, 9 ہیں جو اوپر بیان ہوئے, اور مثالہ بھی ہو گئی, ترکیب بھی ہو گئی. آگے بیان کر رہے ہیں. دوم اسماء افعال بمعنی ماضی, یعنی اسماء افعال جو کس کے معنی میں ہو, ماضی کے معنی میں, یعنی فعل ماضی کے معنی میں ہو. اب کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جو فعل امر کا معنی دیتے ہیں, تو وہ تیسری قسم بیان کریں گے. ابھی دوسری قسم جو بیان کر رہے ہیں کیا ہے, اسماء افعال, وہ اسماء افعال جو فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں. اب اسماء افعال کی تعریف تو آپ نے پڑھی ہے کہ اسماء افعال وہ اسماء ہوتے ہیں جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں, خواہ وہ فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں یا فعل امر کا معنی دیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ بھی کیا ہے, فعل مضارع کا معنی بھی دیتے ہیں. تو اب یہ بھی اپنے فعل معروف کا عمل کرتے ہیں, اپنے فعل کا عمل کرتے ہیں. صحیح نا, ہے اسم لیکن فعل کا معنی دیتے ہیں. وہی مبنی اس لیے مشابہ مبنی ہے نا اسماء افعال. مشابہ مبنی کس معنی کریں, اس کیونکہ یہ فعل ماضی سے مشابہت رکھتے ہیں معنی میں. مثال دے رہے ہیں, چوں حیاتا و شتانا و سرعانا. حیاتا کس کے معنی میں, یہ بعودہ کے معنی میں, نیچے لکھا ہوا وہ دور ہوا. شتانا افتراقہ کے معنی میں, جدا ہونا. اور سرعانا اس نے جلدی کی.
کیا ہے؟ ہاں اسم را بنا بر فاعلیت برفع کنت، اسم کو فاعلیت کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں؟ رفع کرتے ہیں. کیوں؟ جیسے کہا ہی ہاتا یوم العیدی، ای بعودا یوم العیدی، یعنی عید کا دن دور ہو گیا یا دور ہوا. اب یہاں پر دیکھو ہی ہاتا کی ترکیب کریں گے، ہی ہاتا یوم العیدی، تو اس کی ترکیب نحویت کے حاشیے میں الگ ہے. کیا ہے ترکیب اس کی؟ ہی ہاتا اسم فعل مبتدا اور یوم العیدی بترکیب اضافی ہو کر فاعل قائم مقام خبر، قائم مقام خبر، قائم مقام کس کے؟ خبر کے. بس اتنا کریں گے. کیا کریں گے؟ حیاتا اس میں فعل مبتدا اور یوم العیدی بترکیب اضافی ہو کر کے فاعل قائم مقام کیا؟ مبتدا، وہ قائم مقام خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوگا. لیکن ایک ترکیب ہم کیا کرتے ہیں کر سکتے ہیں اس کی، حیاتا یوم العیدی کا ہے، حیاتا یوم العیدی، تو حیاتا یوم العیدی کو کس کے معنی میں لیں؟ بعودا یوم العیدی. اب بعودا یوم العیدی کی ترکیب کریں گے تو بعودا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور یوم العیدی بترکیب اضافی ہو کر فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. ترکیب آگے سے میں تو کبھی ایسا ہوتا ہے جب اللہم کی ترکیب نہیں کرتے ہیں تو اللہم کو یا اللہ کے معنی میں کر دیتے ہیں اور کیا ہے یا اللہ کی ترکیب کر دیتے ہیں. ایسی حیاتا یوم العیدی کی ترکیب نہ کر کے حیاتا وہ کس معنی میں لیں؟ بعودا یوم العیدی. اب بعودا یوم العیدی کی ترکیب کر دو. کسی جملے کی ترکیب نہ آتی ہو تو کسی جملے کے معنی میں لے لو، اس جملے کی ترکیب کر دو. اس طرح کی بھی ترکیب ہو جاتی ہے. سمجھ آیا؟ تو دونوں ترکیب ہو گئی، قیام مقام والی بھی ہو گئی، اور جو تفسیر کی تھی بعودا یوم العیدی سے تو بعودا یوم العیدی کی ترکیب کر دو، حیاتا یوم العیدی کی ترکیب ہو جائے گی. ترکیب آ گئی نا سمجھ؟ سوم اسماء افعال بمعنی امر حاضر. تیسری قسم کیا ہے؟ اسماء افعال. کیا ہے؟ اسماء افعال بمعنی امر حاضر. اسماء افعال جو امر حاضر کا معنی دیتے ہیں. امر غائب بھی ہوتا ہے، حاضر کہہ کر غائب کو نکال دیا. تو جو امر حاضر کا معنی دیتے ہیں جیسے رویدہ و بلہا و حیہل و علیکا و دونکا وہا. تو حیہل رویدہ کا معنی کیا ہوگا؟ کیا ہے؟ تو مہلت دے، چھوڑ. بلہا کا معنی کیا ہے؟ تو چھوڑ. حیال کا معنی تو آ، علیہ کا تو لازم پکڑ، اور دونا کا تو پکڑ، اس کا معنی بھی ہوگا. صحیح ہے؟ اور ہا کا معنی بھی کیا گا؟ تو پکڑ، تو لے، اس کا معنی بھی آتا. خود کے معنی بھی آتا. سما گیا؟ تو یہ تمام کی تمام کس کے معنی میں؟ فعل امر حاضر کے معنی میں. اب اس کی ترکیب بھی دو طریقے سے ہو جائے گی. یعنی رویدہ زیدن کہہ دیا آپ نے تو رویدہ اس میں فعل مبتدا، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل قائم مقام کیا ہے؟ خبر. اور زیدن کیا ہے؟ مفعول بھی. مبتدا قائم مقام خبر اور مفعول بھی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معنی نشائیہ، کیونکہ امر کا معنی دیا ہے پر. صحیح ہے؟ دوسری ترکیب رویدہ زیدن کو کس کے معنی میں لیں؟ امہل. کیا ہے؟ امہل زیدن، امہل زیدن. تو امہل فعل امر، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. سمجھ گئی ترکیب؟ دو ترکیب ہو گئی. قائم مقام والی جو ترکیب کری ہے یہ نحوی کے حاشیے میں ہے نا، اور تعویل میں لے کر کے کر لیں اس کی ترکیب الگ کر سکتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں صاحب؟ یہ بتا رہے ہیں اسم را بنسب کنن بر مفعولیت. اسم کو نصب کرتے ہیں اور کس بنیاد پر نصب کرتے ہیں؟ مفعولیت کی بنیاد پر. یعنی یہ ان کے مفعول بھی واقع ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے مفعول بھی واقع ہوتے ہیں، اس وجہ سے کیا منصوب ہوتے ہیں؟ کیوں مفعول بھی کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں. کیوں؟ جیسے رویدہ زیدن ای امہل ہو یا امہل زیدن. تو رویدہ زیدن کی ترکیب نہ کر کے امہل کی کر دو تو جملہ فعل انشائیہ. اور رویدہ زیدن کر دیں گے تو رویدہ اس میں فعل قائم مقام کیا ہے؟ مبتدا، انت
اس کا فاعل قائم مقام خبر، زیدن اس کا مفعول بھی، بس ایسے کہہ کے چھوڑ دو. جی صحیح ہے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.